اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستو، آج ہم نے تراویح میں سورۃ الکہف مکمل کی، اسی طرح سورہ مریم کی تلاوت بھی سنی اور پھر سورہ طٰہٰ۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ سورۃ الکہف، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی اس کا نام سورۃ الکہف کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے کہف کہتے ہیں غار کو، اور غار بھی وہ جو بڑی غار ہو۔ تو کچھ لوگوں نے غار کی پناہ لی تھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ان لوگوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ یہ سورت نازل کیوں ہوئی، اس کی پیشن گوئی، اس کی جو ہے وجہ کیا ہے نازل ہونے کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھلانے کے لیے مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ یہ مشورہ کیا کہ مدینہ کے جو یہود ہے، اہل کتاب ہے، جن کو تورات کا اور انجیل کا علم ہے، تو مکہ میں سے ہم کچھ لوگوں کو طے کریں گے جو ان لوگوں کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے ایسے سوال لے کے آئیں گے جن کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوگا۔ لہٰذا کچھ لوگ مدینہ گئے یہودیوں کے پاس اور ان سے کچھ سوال طلب کیے کہ ہم کو ایسے سوال دے دو جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے اور وہ ان کے جواب نہ دے پائیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ ایسے سوالات، ہم تم کو 3 سوال دے رہے ہیں، اگر یہ 3 سوال کے جواب وہ صحیح دے دیتے ہیں تو وہ نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اور اگر نہیں دیتے تو پھر وہ نبی نہیں ہیں۔ سب سے پہلا سوال روح کے بارے میں پوچھا جائے، روح کیا ہے، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے کہ روح کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے روح کے بارے میں فرمایا کہ یہ روح جو ہے نا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو نظر آئے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اتنا ہی سمجھنا تمہارے لیے کافی ہے، اس کے آگے تم روح کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے روح رکھی ہے، اس وقت تک ہم زندہ ہیں۔ ہمارے جسم سے جس دن روح نکل جائیں گی تو ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری آنکھیں، کان، ناک یہ کام نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا یہ جسم تو ہمارا مٹی کا بنا ہوا ہے، اور اس جسم کی قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک اس کا تعلق روح سے جڑا ہوا ہے۔ جس دن جسم سے روح نکل جائیں گی تو ہمارے عزیز اور اقارب، ہم کو محبت کرنے والے، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار جو عید کے موقع پر اور خوشیوں کے موقع پر ہم سے گلے ملتے ہیں، یہ ہم کو گھر سے باہر نکالنے کے چکر میں پڑ جائیں گے، ہمارا نام بھی چھین لیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ بھائی فلاں عبد الغفار بھائی کو کب اٹھائیں گے، بلکہ یہ کہا جائے گا میت کب اٹھائی جائیں گی، جنازہ کب اٹھایا جائے گا، جنازہ کب پڑھایا جائے گا، بعض علاقوں میں کہتے ہیں مٹی کب ہوں گی، نام فوراً چینج ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک ہمارے جسم میں اللہ کا حکم ہے، ہمارے جسم کے اندر حرکتیں جاری ہے، ہمارے سانسوں کا نظام جاری ہے، ہمارا جسم سڑ گل نہیں رہا ہے۔ جس کی روح نکل جاتی ہے دوستو، کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اگر اس کو دفنایا نہ گیا تو پھر اس کے جسم سے بدبو آنے لگتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھا گیا، اگر اس کو فریزر میں یا برف وغیرہ میں نہ رکھا گیا تو اس کے ذریعے سے جو اس کا پیٹ بھی پھٹ سکتا ہے، اس میں کیڑے ہو سکتے ہیں۔ معلوم ہوا دوستو، روح جو ہے نا، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اپنا کام کر رہی ہے، اس لیے ہم لوگوں کے درمیان آج موجود ہے۔ جیسے ہی روح نکل جائیں گی تو ہم کو گھر سے نکال دیا جائے گا، منو من مٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پہلے تو یہ جواب دیا گیا کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ دوسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا گیا کہ بعض لوگوں کا جنہوں نے غار کی پناہ لی تھی، ان کا ایک عجیب واقعہ ہے، وہ ہم کو بتا دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو جب یہ سوالات کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اللہ کے نبی کے واسطے سے پوری امت کو تعلیم دی ہے کہ جب تم کو کوئی کام کرنا ہے، کوئی تمہارا ارادہ ہے، تو اس میں اللہ کی مرضی کا شامل حال ہونا ضروری ہے، اس لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں ان غار والوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ مشرکین کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، البتہ یہود اور نصارہ کی کتابوں کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے تھے، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح، کیونکہ ان کے پادریوں نے بہت سارے واقعات میں گڑبڑ کر دی تھی، لیکن قرآن کے اندر جو واقعہ لکھا ہوا ہے یہ بالکل اوتھینٹک ہے، اور یہ جیسا تھا ویسا ہی واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو، یہ جو کہف والے ہیں، غار والے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا، ان کو کہا نوجوان لوگ تھے۔ کیسے لوگ تھے؟ جوان لوگ تھے، اور ان کے بارے میں روایت میں ملتا ہے یہ بڑے گھر کے لوگ تھے، لیکن ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس ماحول کے اندر ہدایت دی جس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ اللہ کا نافرمان تھا۔ تو یہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس شہر کو چھوڑنے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور اس شہر کو چھوڑ کر کے انہوں نے غار کے اندر کچھ دیر کے لیے پناہ لی۔ انہوں نے سوچا غار میں ہم پناہ لیتے ہیں، پھر آگے کا سفر کریں گے، کیونکہ اگر ہم یہیں پر رہے، اس ملک میں رہے، تو ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، بادشاہ ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا، یا تو ہماری جان جائیں گی یا تو ایمان جائے گا، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ایمان جائے، اس لیے ہم یہاں سے باہر نکل رہے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر نیند طاری کر دی۔
उन लोगों पर नींद तारी कर दी, उनको सुला दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और कितने साल तक सुलाया? 309 साल तक। कितने साल तक? अच्छा, ये सोए हुए हैं 309 साल तक। अगर इतनी नींद हमको मिल जाती तो मजा ही आ जाता। हाँ, 309 साल तक ये सोए हुए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 309 साल तक इनको जवान रखा, इनको जिंदा रखा, इनके कपड़े भी गंदे ना हुए, जो कपड़े इन्होंने पहने थे वो भी गंदे भी नहीं हुए, बोसीदा भी नहीं हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, चूंकि इन लोगों ने अच्छी नीयत से अपने घर बार को, अपने इलाके को छोड़ने की नीयत की थी अपने ईमान को बचाने के लिए, तो अल्लाह की मदद ऐसी आई कि जिस गार में ये लोग सोए हुए थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज को यह हुक्म दिया 309 साल तक कि उनके ऊपर तो अपनी रोशनी मत डालना। सूरज के बेनिफिट्स तो उनको मिले, लेकिन सूरज की रोशनी उन पर नहीं पड़ी ताकि उनकी नींद खराब ना हो जाए। और सूरज जो है जब भी आता और डूबता तो थोड़ा कट मार के आता ताकि उनके चेहरों पर उसकी शुआएं और उसकी किरणें ना पड़े। ये अल्लाह का निज़ाम चला। अब 309 साल के बाद अल्लाह के हुक्म से ये उठाए गए, और जब उठे हैं तो इन लोगों ने ये सोचा, ये गुमान किया कि हम कितना सोए, क्योंकि एक आदमी की जो है सोने की भी लिमिट होती है। पंखे चालू कर दो, एसी बंद हो गया ना, गर्मी हो रही बहुत सारे लोगों को, सब भागने के चक्कर में हो जाएंगे, इसलिए पंखे चालू कर देते। तो इन लोगों ने आपस में तस्करा किया, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि हम ज़्यादा सोए, लेकिन ज़्यादा सोए तो जिस वक्त सोए थे लगभग उसी वक्त के आसपास हम उठे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जोहर के आसपास में सोए होंगे तो असर के आसपास उठे हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता कि 309 साल हो गए। तो उस बाज ने बाज को पूछा, हम कितना सोए भाई? तो कहा लबिस तो यौमन औ बाद यौम। एक जन ने कहा शायद हम एक दिन पूरा सोया, पूरे 24 घंटे सोए, हमको ऐसा लग रहा है। ये दूसरे दिन हम लोग उठे, ऐसा लग रहा है। दूसरे ने कहा नहीं, बाज यौम, ऐसा लग रहा है कि दिन का कुछ हिस्सा सोए, यानी आज ही सोए थे, अभी जोहर के टाइम और अभी असर के टाइम उठ गए। बहरहाल उन लोगों को भूख लगी हुई थी, तो कहा चलो ठीक है, सफ़र तो बाद में करेंगे, कुछ खाना खा लेते हैं। तो उन्होंने अपने में से एक शख्स को तय किया और उसको दो चीज़ें बताई। एक चीज़ तो ये कि हलाल खाना लाना, पाकीज़ा खाना लाना, क्योंकि मुशरिकीन का इलाका है, वहाँ पे हलाल आसानी से मिलेगा नहीं। तो इससे हमको सबक ये मिलता है कि हमें भी जहाँ कहीं रहे हलाल की जस्तजू में लगना चाहिए कि हलाल खाना खाए। अगर हमको ये शक है कि यहाँ पर जो नॉनवेज मिल रहा हलाल नहीं है तो हम वेज पर आ जाए। एक दिन मुर्गी नहीं खाएंगे और चिकन नहीं खाएंगे और तो क्या मर जाएंगे? तो हलाल खाएं। तो उन लोगों ने दो हिदायत दी, एक तो हलाल और दूसरा एहतियात से जाना। लिहाजा वो शख्स बाजार में गया, उसको नहीं पता कि मैं 309 साल के बाद आया हूँ, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सब टेक्नोलॉजी बदल गई है। सब पहले तो इतना सब कुछ था नहीं, अभी सब नई नई चीज़ दिख रही है, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब कहाँ से आ गया, पहले तो था नहीं है। तो बहरहाल उसने उस ज़माने का 300 साल पुराना, 309 साल पुराना जो उसके पास सिक्का था उसने दुकानदार को दिया। और जब उस दुकानदार ने उस सिक्के को लिया तो वो समझ गया कि बहुत पुरानी चीज़ है। और उनको भी, उनके दरमियान भी ये किस्सा 300 साल तक चलता था, बाप दादा से सुनते थे कि कुछ नौजवानों ने अपने ईमान को बचाने के लिए यहाँ से चले गए थे, तो उनके जहन में भी वो बात थी। बहरहाल उसने जब देखा कि इतना पुराना सिक्का है, तो जब बातचीत हुई तो इसकी बात के अंदर और उसकी बात के अंदर कुछ मेल नहीं था। वो उसके ज़माने की बात कर रहा था और ये इसके ज़माने की बात कर रहा था। लिहाजा उन लोगों को समझ में आ गया कि ये वही लोग हैं। बहरहाल उस वक्त का जो बादशाह था, 309 साल के बाद जो बादशाह वहाँ आया था, वो ईमान वाला बादशाह था। लेकिन उस वक्त कुछ लोगों ने पादरियों के चक्कर में आकर आखिरत का इनकार किया था और मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे उठाए जाएंगे इसके सवाल बहुत हो रहे थे। तो उस वक्त के बादशाह के सामने इनको पेश किया गया। बोले तेरे सब साथी कहाँ है? बोले उधर है। चलो बादशाह तो अच्छा है, तुम्हारे को कोई खतरा नहीं है, बादशाह के सामने चलो। तो बादशाह के सामने जब उन लोगों ने अपनी कारगुजारी सुनाई है तो बादशाह को भी यकीन आया, और जो लोग फितने में मुब्तला हो रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों के जरिए उन फितनों को भी खत्म कर दिया। अल्लाह ने बता दिया कि 309 साल के बाद नौजवानी की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुला करके उठा सकता है, तो फिर मरने के बाद दोबारा क्यों नहीं उठा सकता? बहरहाल इस तरह से इन लोगों का वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया है और मुशरिकीन मक्का लाजवाब हो गए। तो ये वाक़या है अस्हाबुल कहफ का, उनको कहते हैं अस्हाबुल कहफ। इसी तरह तीसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो यहाँ पर बयान की है, उन लोगों ने तीसरा सवाल पूछा था कि ऐसे बादशाह के बारे में आप बताइए जिसने मशरिक़ से मगरिब तक का सफ़र किया, पूरी दुनिया का सफ़र किया है उसने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी सूरत के अंदर बता दिया कि वो शख्स जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो ज़ुल्क़रनैन है। ज़ुल्क़रनैन, कर्ण कहते हैं सिंग को, सिंग जो होती है बैल को, उसको कर्नुन कहते हैं, और ज़ुल्क़रनैन यानी दो सिंगों वाला। अब इसके अंदर इख्तिलाफ है कि उसको वाकई सिंग थी या फिर वो ऐसा ताज वगैरह पहनता था जो सिंग नुमा होता था। बहरहाल इसमें इख्तिलाफ, इसमें हमको नहीं जाना है। ये बहरहाल नेक शख्स था। इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से असबाब दिए थे। इसने जो है मशरिक़ से मगरिब तक की तमाम ज़मीनों को फ़तह किया। इसी तरह पूरब से पश्चिम और जो है उत्तर से दक्षिण, यानी साउथ नॉर्थ, सब चीज़ों को इसने फ़तह कर किया। और ये मुख्तलिफ़ कौमों के पास गया। एक कौम के पास जब ये गया है ज़ुल्क़रनैन, तो वो कौम ऐसी थी जिनकी ला यफ़क़हूना क़ौला, उनकी बातचीत इसको समझ में नहीं आती थी। तो किसी तरह से उन लोगों ने ये कहा कि हमारे ऊपर एक कौम मुसल्लत होती है, याजूज और माजूज की कौम। ये लोग आते हैं, कभी जब इनका दिल चाहता है हमारी खेती बाड़ियों को, हमारे अनाज के भंडारों को, हमारे फ्रूट्स को, हमारी तमाम चीज़ों को लूट लाट के साफ़ करके चले जाते हैं। तो किसी तरह से जो है इनसे हमारी हिफाजत कर दो, और बदले में हम तुमको जो चाहे वो देंगे, जो तुम रकम मांगो, जो बदला चाहो वो हम तुमको देंगे। तो ज़ुल्क़रनैन ने कहा मुझे अल्लाह के फजल से मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ तुम मुझको मैन पावर दो, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरा साथ दो, हम मिल करके उनका जो है खात्मा करेंगे और उनका यहाँ पर आना बंद कर देंगे। तो उन लोगों ने ज़ुल्क़रनैन के साथ मिलकर लोहे की तांबा पिघला करके एक बहुत मजबूत दीवार बनाई अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से ऐसी दीवार बनाई कि याजूज और माजूज जो कौम थी वो उस तरफ रह गई। और ज़ुल्क़रनैन ने ये कहा कि अब जो ये लोग
اللہ کا ایسا اس کے دیوار کے اندر ایسا اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا ایسا اس میں کرشمہ ہے کہ جب قیامت آئیں گی اور اللہ چاہیں گا تب جا کر یہ دیوار ٹوٹیں گی اور وہ لوگ یہاں سے نکلیں گے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاجوج اور ماجوج روزانہ محنت کرتے وہ دیوار کو ختم کرنے کی, لیکن وہ دیوار جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. لیکن قیامت کے دن ایسا وقت آئے گا کہ یہ لوگ نکلیں گے اور ایسے نکلیں گے جیسے پہاڑ پہ سے کوئی چیز پھسل رہی ہو, اور اتنی تعداد میں نکلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ کسی دریا کے پاس سے, پانی تالاب کے پاس سے گزریں گے تو آگے کے لوگ جب گزریں گے تو وہ اتنے پیاسے ہوں گے اور ایسے وہ پانی کو پی جائیں گے کہ پیچھے والے کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا یہاں پہ تالاب تھا کیا, اور پوری دنیا کے اندر وہ جو ہے بربریت کریں گے, خون خرابہ کریں گے, بہت ساری چیزیں کریں گے, اور آخر میں ان کی ڈیرنگ اتنی بڑھ جائیں گی وہ سوچیں گے زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا, اب آسمان والے کو بھی ختم کرتے ہیں, آسمانوں میں تیر چلائیں گے. بہرحال حدیث میں آتا ہے پھر اللہ رب العزت ان پر ایک بیماری کو مسلط کر دیں گے, ان کے دماغ میں کیڑے ہو جائیں گے, پھر وہ مر جائیں گے, اور مرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت پرندوں کے ذریعے ان کی لاشوں کو اٹھا کر ٹھکانے لگائیں گے, اور پھر ایسی بارش ہوگی کہ ان کی گندگی سب صاف ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقرنین کے بارے میں بھی ان کو بتلا دیا. یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلائی ہے تو لاجواب ہو گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے, یہ حقانیت پھر ایک مرتبہ ثابت ہو گئی. تو سورۃ الکہف کے اندر یہی واقعے کو ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ اس کے اندر ذکر کیا گیا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے, تو پوچھنے والے کا مقصد جو بھی ہو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے, تو یقینی بات ہے کہ وقت کا نبی جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں سب سے بڑا عالم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑے عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا, لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ سب سے بڑا عالم کون ہے, اللہ ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سبق دکھانے کے لیے ہمارے لیے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہارے سے بھی بڑا ایک عالم ہے. کون ہے؟ تم جاؤ فلاں فلاں جگہ پر. اللہ رب العزت نے نشانیاں بتائی. حضرت خضر یا تو خضر دونوں طرح سے بول سکتے ہیں, خضر بھی بول سکتے ہیں, خضر بھی بول سکتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر جاری کیا اپنے غلام کو لے کر, حضرت یوشع کو لے کر کے ساتھ میں نکلے ہیں. ان کے جب سفر جاری تھا تو ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. انہوں نے کھانے کے لیے ڈبے میں مچھلی لی تھی, کھانے میں توشے میں مچھلی لی تھی. تو مچھلی پکا کے لیے ہوں گے, کچی تو لیے نہیں ہوں گے, اور کچی بھی ہوں گی تو مری بھی ہوں گی. نشانی یہ تھی کہ وہ مچھلی زندہ ہوں گی اور وہاں سے چلی جائیں گی, وہاں پر ہی حضرت خضر ملیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سو گئے تو ان کے جو غلام تھے ان کے ساتھ میں تھے, وہ جاگے تھے. انہوں نے دیکھا کہ مچھلی اٹھی اور وہاں پر چلی گئی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو ان کو بتانا بھول گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے آگے چلنے لگے تو تھکن محسوس ہوئی, تو کہنے لگے تھکن محسوس ہو رہی ہے, چلو لاؤ ہم کچھ کھا لیتے ہیں. اور بولے ہمارے کھانا تو ایسا ہو گیا. تو مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا کہ جب آدمی اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو تھک جاتا ہے. اپنے مقصد سے آدمی ہٹتا ہے تو اس کو تھکن ہو جاتی ہے, اور جب تک مقصد اس کے ذہن میں ہوگا تو تھکتا نہیں ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے یو ٹرن لیا, پھر جا کر کے دیکھا. مختصر یہ کہ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو کیا دیا تھا, علم لدنی دیا تھا, یعنی اپنی جانب سے علم دیا تھا. اور اس کو کہتے ہیں علم تکوینی. علم دو طریقے کا ہے, ایک تو علم تشریعی ہے, یعنی جو روزانہ میں آپ کو بتاتا ہوں شریعت کے احکامات, یہ ہے علم تشریعی جو ہر نبی کے پاس ہوتا ہے. علم تکوینی اللہ رب العزت اپنے چنندہ بندوں کو دیتے ہیں. تو حضرت خضر کو علم تکوینی میں سے حصہ ملا تھا. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چانس تو دیکھو, چانس تو دے کے دیکھو. بولے ٹھیک ہے, چانس دے دیتے ہیں. سفر شروع ہوا, ایک کشتی میں سوار ہوئے حضرت موسیٰ و خضر. اب سوار ہوئے کشتی کے اندر, جب کشتی سے اترنے کا موقع آیا تو حضرت خضر نے فوراً, کشتی تختوں پر بنی ہوئی رہتی ہے, تختے مل کر کشتی بنتی ہے. اس زمانے کے اندر تو ویسی بنتی تھی, ابھی ٹیکنالوجی الگ ہو گئی ہے. تو حضرت خضر نے اس تختے کو اٹھا کر اس کشتی میں سوراخ کرنے لگے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے, جس کشتی والوں نے ہم کو یہاں تک پار کروایا ہے اسی کشتی میں تم سوراخ کر رہے ہو, یہ کون سی بات ہو گئی, اسی کو تم نقصان پہنچا رہے ہو. تو حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ برداشت نہیں کر پاؤ گے. تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں ابھی سوال نہیں کروں گا, چلو آگے. اب آگے چلے ہیں تو ایک لڑکا جو ہے کچھ کر رہا تھا, بچہ کھیل رہا تھا یا جو بھی کچھ کر رہا تھا, حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کے ذبح کر دیا, اس کا قتل کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جلال میں آ گئے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم تھا کہ ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے, لیکن تکوینی علم اللہ رب العزت کو ان کو سمجھانا تھا. لہٰذا انہوں نے قتل کیا تو انہوں نے کہا لقد جئت شیئا نکرا, یہ کیا کر دیا بھائی, بچے کو مار دیا. نکرا کہتے مطلب نا تلافی نقصان, ایسا نقصان کیا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو حضرت خضر نے پھر کہا ارے میں نے بولا تھا نا بھائی تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. تو پھر ان کو یہ ہوا نہیں ابھی میرے کو لاسٹ موقع دو, اس کے بعد کچھ بھی ہوا تو میں بھی زیادہ برداشت نہیں کر پاؤں گا, اور تم کو تو کرنا ہی نہیں ہے, تم تو پہلے سے بول رہے جاؤ بھائی ٹھیک ہے. اب آگے چلیں, ایک بستی میں پہنچے, اور بستی والے جو ہے بڑے ہی کنجوس نہیں بلکہ مکھی چوس تھے. ان کو معلوم ہے اتنے بڑے لوگ ہیں, چہرے سے دکھ رہے کوئی نہ کوئی لوگ تو ہوں گے. تو پہلی بات تو جس بستی کے اندر پہلے سے رواج رہا ہے اور یہ قاعدہ رہا ہے کہ اگر مسافر ہوتا تھا اس کی مدد کر دیا کرتے تھے لوگ, تو ان کے تو سامان سفر کچھ تھا نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ بستی والے ہم کو کچھ کھلا پلا دیں گے, تو بستی والوں نے کچھ کھلا پلائے نہیں. اب وہ بستی سے نکلے تو جدار یرید ان ينقض, اللہ رب فرماتے ہیں کہ ایک دیوار تھی اور وہ دیوار گرنے والی تھی. تو حضرت خضر نے دیکھا کہ وہ دیوار گرنے والی ہے. حضرت خضر فوراً جو ہے اپنا ہنر دکھانے کے لیے تیار ہو گئے,
فوراً اس دیوار کی مرمت کر دی. دیوار گرنے والی تھی, اس کو کھڑی کر دیا. اب دیوار کتنی بڑی تھی, کیا تھی, سمجھ میں نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جلال میں آ گئے. ارے بولے بھائی فری آف کاسٹ کیوں کر رہے ہیں, ایک بستی والوں کی دیوار ہے, پہلی بات تو ہم کو ہماری کوئی خدمت نہیں کی, ہم کو جو ہے مہمان نوازی نہیں کی ان لوگوں نے, تو کم سے کم یہ دیوار بنانے کی اجرت تو لے لیتے کچھ نہ کچھ. تو حضرت خضر نے بولے بس ابھی اوور لمٹ ہو گیا, ابھی برداشت نہیں ہوگا. ہاں بولے ٹھیک ہے چلو. بولے چلو میں بتاتا ہوں تینوں واقعات کی حقیقت کیا ہے. شریعت کے اعتبار سے تو تم کو غلط نظر آ رہا تھا, لیکن اللہ کی اس کے پیچھے کیا حکمت تھی, اس کے پیچھے اللہ کی کیا مرضی تھی, اس کو میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں نے کشتی میں سوراخ کیا, تو بظاہر تو یہ تم کو معلوم ہوا کہ میں نے جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا انہیں کو ہم نے کیا نقصان پہنچایا. تو ایسا نہیں ہے. یہ ملک کا جو بادشاہ ہے جہاں پر یہ کشتی آئی ہے, یہ بہت خطرناک بادشاہ ہے. یہ اچھی اچھی چیزوں کو اپنے خزانے میں جمع کر لیتا ہے, آنے تو بولے اندر جمع کر لیتا ہے. اگر کسی چیز میں عیب ہو تو وہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا. تو یہ بیچارے لوگ غریب لوگ ہیں, اگر ان کی کشتی میں عیب نہیں ہوتا تو پوری کشتی جمع ہو جاتی تھی. تو یہ تکوینی علم سمجھایا کہ اگر بڑے نقصان سے کسی کو بچانا ہے تو اس کو چھوٹا نقصان دے سکتے ہیں. جیسے میں مثال میرے ذہن میں ایک آتی ہے اس بارے میں, کسی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس گھر کے اندر جو گھر مالک ہے وہ ہے نہیں, اس کے بیوی بچے ہیں اس گھر میں. اگر ہم نے دروازہ نہیں توڑا تو آگ جو ہے اس کے بیوی بچوں کو جلا دیں گی. تو اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ دروازے کھولنے کے چکر میں نہیں رہے, بلکہ دروازوں کو کیا کرنا ہے, توڑنا ہے. دروازے کو توڑو, اور جو ایسی چیزیں ہیں جو پانی سے خراب ہو جاتی ہیں اس پر بھی پانی ہم کو ڈالنا پڑے گا اگر آگ لگ گئی ہے تو, تاکہ نقصان بڑا نہ ہو. تو چھوٹے نقصان میں اگر ہو جاتا ہے, نپٹ جاتا ہے معاملہ, تو بڑا نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر سکتے ہیں. بہرحال یہ چیز ان کو سمجھائی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اچھی بات ہے. لڑکے کو کیوں مارا؟ لڑکے کو اس لیے مارا کہ اللہ جانتا تھا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ آگے چل کر طغیان اور کفر, یعنی اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے نا وہ سردرد بننے والا تھا. یہ اس کے اندر سرکشی بھی بھری ہوئی تھی اور اس کے اندر کفر بھی بھرا ہوا تھا. اللہ جانتا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد جو ہے یہ ماں باپ کو بھی تکلیف دیتا تھا اور لوگوں کو بھی تکلیف دیتا تھا. ہوتے نا کچھ لوگ, محلے کے لیے بھی تکلیف, ماں باپ کے لیے بھی تکلیف, سب کے لیے تکلیف رہتے ہو. پبلک سوچتی کب جائے گا کیا معلوم. یہ تو ویسا ہی تھا وہ. تو دیکھو اگر میں نہیں مارتا تھا تو اچھا, ماں باپ جو ہے بچے کے پیدا ہونے پر بھی اس کے اوپر خوش ہوئے رہیں گے, اور وہ مرا ہوگا تب بھی جو ہے ان کو یہ دکھ ہوا رہے گا. ان کے ماں باپ, اس کے ماں باپ تو نہیں جانتے کہ میرے بچہ جو ہے میں کیا بننے والا تھا, لیکن اللہ جانتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا قصہ ختم کر کے اس کو ان ماں باپ کو اچھی اولاد دی ہوگی. یہ بات مفسرین کہتے ہیں. بہرحال دوسرا مسئلہ بھی سالو ہو گیا. تیسری چیز, وہ دیوار کو تم نے کیوں صحیح کیا, حالانکہ انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی تھی. تو حضرت خضر نے کہا کہ تم کو معلوم ہے نا بستی والے کتنے کنجوس مکھی چوس تھے, کیا بولیں گے ان کے بارے میں چھوڑو, بات ہی مت کرو. اب اس بستی کے اندر 2 یتیم بچے رہتے تھے اور ان کا باپ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا تھا, اور ان کے باپ نے مرنے سے پہلے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفنایا تھا تاکہ میرے بچے بڑے ہوں گے تو خزانے سے فائدہ اٹھائیں گے. اور میں نے اس دیوار کو سیدھا اس لیے کیا کہ اگر وہ دیوار گر جاتی تھی, خزانہ ظاہر ہو جاتا تھا, تو یہ کنجوس اور مکھی چوس لوگ خزانہ جو ہے بچے لوگ کو نہیں دیتے تھے, یہ یتیم کا مال ہڑپ کر لیتے تھے. اور میں نے اس لیے کیا کیونکہ ابوہما صالحا, قرآن مجید کے الفاظ ہے کہ ان کا جو باپ تھا وہ نیک تھا. تو یہاں پر مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العزت نیک لوگوں کی اولاد کو ضائع نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے حضرت خضر ایک نبی کے ذریعے سے ان کی جو ہے کیا کی, مدد کی ان کے بچوں کی. اسی طرح کسی بھی زمانے میں اگر ہم نیک ہے اور واقعی ہم سمجھ رہے ہیں ہم نیک ہے, وہ نہیں, اللہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نیک ہے, اور ہمارا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو برباد نہیں کرے گا, اس سے اچھی پرورش کرے گا جتنی کہ ہم کر سکتے تھے. کیونکہ اب نہیں رہتا تو رب رہتا ہے. اب کہتے ہیں باپ کو ابو, تو اب نہیں تو رب تو ہے ہی. تو بہرحال یہ حکمت تھی اس کے پیچھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں عالم بڑا نہیں ہوں, میرے سے بھی بڑے بڑے عالم ہے. فوق ذی کل علم علیم, ہر عالم سے بڑا کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے, اور سب سے بڑا علم والا تو اللہ کی ذات ہے. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے یہ واقعے کے ذریعے سے ہم کو بہت ساری چیزیں اس میں سمجھائی ہے. سورہ مریم بھی لینی تھی لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا, تو سورہ مریم انشاءاللہ اور تعالیٰ ہم اس کے متعلق کل سنیں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ.